اولاد کو سمجھانے کا انداز کئی طرح کا ہوتا ہے، تو استاذ کو اسی طرح فالو کرنا چاہیے۔ مثلا میں چاہتا ہوں میرا بچہ حافظ قرآن بنے، تو اب دو ترتیبیں۔ ایک ترتیب تو یہ میں کہوں گا بیٹا حفظ کر لو، بہت بڑی دولت ہے، اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، بہت فائدہ ہوگا، یہ وہ یہ۔ جی نہیں، یہ کسی بڑے آدمی کو سمجھاؤ گے، اس کو اس کا فائدہ نقصان پتہ ہوگا تو وہ سمجھے گا۔ بچہ یوں نہیں سمجھتا، بچہ آپ کے رویوں کو دیکھتا ہے، بچہ آپ کے انداز کو جیسے کہتے ہیں بیہیویئر کو دیکھتا ہے، بچہ اس کو دیکھتا ہے۔ اس کی ترتیب کیا ہے، اس میں آپ معاملہ بدلیں۔ کسی حافظ قرآن بچے کو بلائیں اور اسے کہوں بیٹا یہ 100 روپیہ تیرا انعام ہے، پتہ ہے تجھے انعام کیوں دے رہا ہوں؟ تو قرآن کریم کا حافظ ہے، حافظ کی عزت کی جاتی ہے کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا کلام موجود ہے، لے 100 روپیہ تیرا۔ کوئی بیٹے کو نہ کہو دیکھو ذرا، دیکھو میں اس کو دے رہا ہوں، کہنا بیٹی کو اور سنانا بہو کو جیسے چلتا ہے نا، تو اس اصول کو آپ یہاں پر اچھے طریقے سے فالو کر لیں۔ آپ جب اسے کہیں گے بچے نے اثر لینا ہے، وہ فوراً آپ کو رپلائی کرے گا، اچھا ابو مجھے تو انعام نہیں دیا، بیٹا حفظ تو کر لے، اس سے بڑا دے دوں گا تجھے انعام۔ یہ ہے اس کو سمجھانے کی، ترغیب دلانے کا طریقہ۔ آپ اپنے کلاس میں بیٹھ کے نہ کہو نلائق بھانڈے بڑھ گئے ککھ نہیں آندہ تو کو، یہ بچوں پر غلط اثر پڑتا ہے۔ موبائل اٹھائیں اور کہیں ماشاءاللہ بہترین رزلٹ آیا، ہاں ماشاءاللہ آپ کے بچوں میں محنت ہوگی نا، زبردست بہترین، ماشاءاللہ میرے بچے بھی اچھے پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ آپ بچوں کی ترغیب کے لیے کہہ دیں، آپ دیکھیں آپ کے شاگردوں میں کیا حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جس وقت غلطی کر رہے ہو اس وقت آپ ترتیب میں اس کو سمجھانے کا انداز دیکھیں۔ میں اپنی بات کروں، 1997 غالباً یا شاید اسی کے لگ بھگ کی بات کر رہا ہوں، زندگی کا پہلا بیان مجمع میں ٹھہرا، وہ بھی ایسے جیسے مجمع جوڑ کے ایک بچے کو تلاوت کے بعد کہو ہاں جی قریب آ جاؤ، اس طرح۔ پنجاب کی بات کر رہا ہوں، میری گفتگو کیا گفتگو ہوگی اس زمانے کی، 86 کی پیدائش اور 97 میں 11-12 سال عمر بنتی ہے۔ مولانا اعظم طارق شدرہ محلہ کا جلسہ تھا، وہ اسٹیج پر آ گئے، جسے کہتے ہیں نا دانتوں کو پسینہ آنا۔ اب میں وہاں کیا بات کرتا، تو میں نے سوچا میں بیان ختم کر دوں۔ مولوی صاحب نے آ کے میری کمر تھپکی، نہ کوئی جان نہ کوئی پہچان نہ کوئی پوچھنا نہ کوئی بتانا، بہت اچھی بات کر رہے تھے آپ، پوری کر لیں۔ اسٹیج پر بیٹھ گئے ہیں۔ وہ حوصلہ مجھے آج تک یاد ہے، میں کسی مجمع میں کبھی گفتگو مجھے یاد، میرا کوئی ان سے اس وقت کوئی جان پہچان نہیں، لیکن استاذ اور شاگرد، بچہ غلطی کر جائے نا سبق سنانے میں، بیٹا آپ نے یاد تو کیا، بس اس کو اس ترتیب پہ یوں کر لیں۔ یہ حوصلہ آپ کے شاگرد کو ہمیشہ یاد رہے گا، حوصلہ دینا آپ کا کام ہو تو آپ کے بچے یاد رکھیں۔ اور اس کے ساتھ میں ایک بات مزید بھی آپ کی خدمت میں کہتا ہوں کہ آپ شاگردوں کے رویوں کو پہچانیں۔ مثلا میں اس پر ایک دو باتیں رویوں کو پہچاننے کرتا ہوں۔ رویہ کی ترتیب یہ کہ آپ بچے کے معاملے سے پورے واقف ہوں کہ جب وہ یہاں سے جاتا ہے واپس کلاس روم آنے تک کون سی ایکٹیویٹیز میں ہوتا ہے، کون سے معاملات میں رہتا ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ یہاں پوچھیں، ہو سکتا ہے اس کے گھریلو معاملات کچھ ڈسٹرب ہوں، ہو سکتا ہے اس کی کھیل میں توجہ زیادہ ہو سکتا ہے اس کے معاملے کچھ اور ہوں۔ اس معاملے کو سامنے رکھ کے آپ کو سمجھانا چاہیے۔ یہ جو پروگریس رپورٹ آپ صرف بچے کے اسکول والی دیتے ہیں، پروگریس رپورٹ صرف دینے کی نہیں ہوتی، والدین سے بچوں کی پروگریس رپورٹ لی بھی جاتی ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد اس کی اٹھک بیٹھک کن کے ساتھ ہے۔ بچے کو کبھی نہ کہنا سگریٹ نہ پینا، تمہارے گردے فارغ ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو آپ کے اسٹوڈنٹس کے پیرنٹس والدین آ کے بتاتے ہیں کہ آپ کا شاگرد سگریٹ پیتا ہے، تو آپ نے یوں نہیں کہنا کہ بیٹا سگریٹ پیتا ہے چھوڑ دے، بہت بری چیز ہے۔ آپ نے بچے کے ساتھ گپ شپ بنانی ہے۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں دل لینے کے لیے دن لینے پڑتے ہیں، اور پیار میں اسے ایک دن اپنے موبائل سے اسکرین شاٹ نکال کے کہنا اف بیٹا میں آج بہت پریشان ہوں، پانی پلا دو یار، تجھے پتہ ہے میں کیوں پریشان ہوں۔ اب اس کا دماغ چلا جائے گا کہ ابو کو والی کوئی شکایت آئی ہے، یہ دیکھ بیٹا میرا ایک شاگرد تھا، ایک دوست تھا، اس کا ایک جاننے والا ہے، یہ سگریٹ پیتا پیتا اس کے پھیپھڑے ختم ہوئے مر گئے، محسوس ہی نہ ہونے دے کہ مجھے تیرے باپ نے شکایت لگائی۔ پھر دیکھیں بچہ یہ غلط عادت چھوڑتا کیسے نہیں ہے۔ یہ والا تعلق استاذ رویے کو جان کر بنائے گا،
یقین مانے وہ وقت دور نہیں ہے جب ہم لوگ واقعی معماران قوم میں اپنا نام لکھوا لیں گے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.